کے لیے اللہ کے دین کے لیے ہم وقف کریں اور قرآن پاک ان کے سینوں میں ہم منور کریں، قرآن پاک انہیں حفظ کرے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹے دیے تو اپنے بیٹوں میں سے اپنے ایک دو بیٹوں کو ضرور اللہ کے لیے وقف کرے، اور اگر کسی کو اللہ نے بیٹیاں دی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے وقف کرے۔ اور اسی طرح الحمدللہ ہماری پھول حسن قرآن اکیڈمی میں ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور شعبہ حفظ میں بھی ماشاءاللہ بچوں کے ماشاءاللہ کسی کے 10 پارے، کسی کے 7 پارے ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، محنت جاری ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح ہمارا شعبہ ناظرہ کا جو ہمارا شعبہ ہے اس میں بھی ماشاءاللہ کچھ بچے نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی تکمیل کی، ناظرہ انہوں نے مکمل پڑھ لی ہے الحمدللہ، تو ان کی دہرائی جاری ہے۔ تو اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ یہاں پر آپ سب کے سامنے انشاءاللہ یہی بچے جو قرآن مکمل حفظ کریں گے اور ان کی تکمیل ہوگی تو آپ ان کے والدین کی آپ دیکھیں گے جو ان کی خوشی کی ایک لہر ان کے دل میں اٹھ رہی ہوگی، تو وہی اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اپنے پروگرام کو جاری کرتے ہوئے میں اپنے آنے والے خصوصی مہمان فضیلت الشیخ ضیاء اللہ مدنی حفظہ اللہ کو میں دعوت دوں گا کہ مائک پر تشریف لائے اور احسن انداز سے قرآن حدیث کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور نہایت محترم المقام علماء کرام اور منتظمین پروگرام، یہاں میں کوئی آپ کے پاس پہلی دفعہ نہیں بلکہ الحمدللہ اب تو کئی دفعہ آپ احباب سے ملاقات کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ اس پروگرام کو دیکھ کر کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو اللہ کے قرآن کی تعلیم اور رسول معظم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا والدین کے لیے بھی اور اہل محلہ کے لیے بھی ایک یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔
اور میں جس وقت آیا اپنے فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبدالصمد حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتہ ونفع اللہ بعلمہ، ان کے بیان سے آپ محظوظ ہو رہے تھے اور بڑا جاندار اور علمی خطاب آپ کے سامنے ماشاءاللہ ہو رہا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور دل کو سکون بھی ہوا کہ یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز کسی نہ کسی کی ضرور ہدایت کا یہ سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر منتظمین میں بالخصوص ہمارے بھائی شیخ عمران صاحب کے جن کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے، ہر وقت جب بھی ان کا فون آتا ہے یا دن میں 2 دن کے بعد کبھی بات ہوتی ہے تو ان کی زبان سے پہلا لفظ یہی ہوتا ہے کہ میں کوئی پروگرام رکھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ سیرت النبی کے جلسے کانفرنسیں 1 سالانہ یا 6 ماہی یا 6 ماہی کوئی اس طرح کے پروگرام منعقد کر لیا کرو، لیکن ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، اللہ رب العالمین اس کے جذبے کو قبول کر کے اللہ اس کے لیے اس پروگرام کو نجات کا سبب بنا دے، اور اللہ ان کی جائز جو تمنا ہے اللہ اس کو پورا فرما دے۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ ایک رات کے اندر پوری کی پوری مسجد فل ہو جائے اور بھر دیں، اور پورے کا پورا محلہ بس امٹ کر اللہ کے گھر میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور یہ ایک وقت لے کے آئے گا، جو ان کی کوششیں ہیں، جو اس کی محنتیں ہیں، اور پھر خصوصاً 2 علماء کرام قرۂ حضرات جن کو اللہ رب العالمین نے آوازیں بھی دی ہیں، لحن بھی دیے ہیں، بڑے پیارے انداز میں قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، ان کی جوانی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہم تو ظاہر ہے کہ جس وقت آپ احباب حکم کرتے ہیں ہم تو انشاءاللہ آ جاتے ہیں۔ ایک جمعے کا انہوں نے خصوصاً کہا تھا، حالانکہ جمعہ کی ساری تیاری بھی اپنی مسجد کی ہو رہی تھی، لیکن ان کے حکم پر میں نے مسجد کا جمعہ چھوڑ کر میں نے یہاں الحمدللہ وہ خطبہ جمعہ دیا، اور کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ہم انشاءاللہ آتے رہیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ امید ہے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اللہ کے فضل سے۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فضیلت الشیخ کا جو خطاب سنا ہے، جو بیان سنا ہے، حدیث اور دلائل کے ساتھ ماشاءاللہ پروقار اس تقریب کے اندر انہوں نے جو بیان فرمایا ہے، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑا جاندار خطاب تھا الحمدللہ، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا مسلک، ہمارا منہج بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد ہمارے پاس ان دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ہم گناہگار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، سیاہکار بھی ہیں، ہم غریب بھی ہوں گے، ہم فقیر بھی ہیں، لیکن اللہ کا یہ ہم پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے اگر دامن میں ہے یا رب کی توحید ہے یا محمد الرسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے دامن میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں انشاءاللہ العزیز اس کی اللہ دنیا بھی بہتر فرما دیتا، اس کی آخرت بھی بہتر کر دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہوگا، میرا خیال ہے وہ بد نصیب ہی ہوگا جو چاہتا نہیں ہوگا،
اللہ فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں یہ خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں بھی اسی سے ملوں گا، جو یہ خواہش نہیں رکھتا میں بھی اس سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے، اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات ہو جائے، باتیں ہوں، بندے اور رب کے درمیان کے پردے ختم ہو جائے، اللہ اکبر، اس بندے کو کیا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ جب بھی عمل کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے۔ اگر نبی کی سنت کے مطابق تیرا عمل ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ انشاءاللہ العزیز تمہیں ضرور اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمائے۔ اور جس نے یہ دل میں خواہش رکھی کہ دنیا کی ساری چاشنیاں بھی منظور ہیں، دنیا کا سارا کچھ قبول ہے، حرام آتا ہے وہ بھی کھاؤ، حلال آتا ہے وہ بھی کھاؤ، کوئی حدیث ہے تو مان لو، کوئی بدعت ہے تو اس کو بھی پکڑ لو، شرک ہے تو وہ بھی نہ دیکھو، توحید ہے تو وہ بھی نہ دیکھو، سارا کچھ لپیٹتے چلے جاؤ، بس زندگی گزارو، وہ مت یہ سوچے کہ شاید کل قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جائے۔ اور پھر جس آدمی نے اپنی زندگی کا عمل حرف آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی حدیث کو بنا لیا، سمجھو اس آدمی نے اللہ رب العالمین کے پاس جنت حاصل کر لی۔ اور آپ نے شاید کئی دفعہ واقعہ بھی سنا ہوگا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں تشریف لاتے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ان القرآن ينزل فی بیوتنا ولکن ينزل علی رأی عمر، کہ قرآن اترتا ہمارے گھروں میں ہے لیکن عمر کی رائے اور مشورے سے اترتا۔ اتنا عظیم انسان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں چند لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے والے، بیت اللہ میں اتنی رونق ہی نہیں ہے، خاص محسوس ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں رش کہاں گیا، لوگ کہاں گئے، بیت اللہ کا طواف کرنے والے لوگ کہاں گئے۔ امیر المومنین 22 لاکھ مرتبہ امیر کے حکمران تھوڑی دیر دیکھتے ہیں کہ یار چند لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے والے، آخر لوگ کہاں گئے؟ پوری دنیا میں یہ ایک ہی تو گھر ہے کہ جس کا طواف کیا جاتا ہے۔ آج تو لوگوں نے کئی گھر بنا لیے ہیں نا، لاہور میں بھی ایک بنا ہوا ہے، وہاں بھی طواف ہوتا ہے، ایک آج کل ایران میں بھی بنا ہوا ہے، وہاں بھی طواف ہو رہا ہے، ورنہ دنیا میں توحیدی آدمی کا ایک ہی گھر ہے، وہ بیت اللہ مکہ المکرمہ کے اندر، پوری دنیا کے وسط میں، کہ جس کا صرف طواف جائز ہے، باقی کسی کا طواف جائز نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ کہاں گئے لوگ، اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کہا بیت اللہ کے اجڑنے کی وجہ کیا؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین لوگ آتے ہیں حج تمتع کر کے چلے جاتے ہیں، حج کے موسم میں آتے ہیں، حج تمتع کر کے چلے جاتے ہیں، یعنی حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا، دوبارہ ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا، وہ اپنے کاروبار میں اپنے بزنس میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ تو بیچارے چند وہ لوگ کہ جن کے پاس اتنی دولت نہیں ہوتی، وہ حج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، یہ بعد میں کوئی تھوڑے موٹے پیسے جمع کر کے، چند پونجیاں جمع کر کے، یہ بیچارے درمیان میں کوئی وقت نکال کر عمرے کے لیے آ جاتے ہیں، تو اس لیے زیادہ تر لوگ آگے حج تمتع کر کے چلے جاتے ہیں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے، اب جو بھی حکم جاری کرتے ظاہر ہے لوگوں نے ماننا تھا۔ امیر
کہ ان کا کوئی ذاتی اپنا مفاد نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھا، صرف اللہ کے گھر کی رونق کو دوبارہ کرنے کے لیے امیر المومنین نے فتویٰ صادر فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ حج تمتع نہ کرے۔ آج کے بعد فتویٰ لگا دیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ حج تمتع نہ کرے۔ حالانکہ حج تمتع یہ حج کی قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے کے گئے ہیں۔ حج تمتع کرنا چاہے، حج قران کرنا چاہے، حج افراد کرنا چاہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک شکل جو بھی اختیار کرنا چاہے کرے۔ لیکن امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا آج کے بعد کوئی بندہ حج تمتع نہ کرے۔ اب بہت بڑا اختلاف پہ گیا، دنیا پریشان ہے، صحابہ پریشان ہے۔ امیر المومنین نے کہہ دیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ حج تمتع نہ کرے۔ اب بولے بھی کوئی نہ، اب امیر المومنین کے سامنے بولے کون؟ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، امیر المومنین کے بیٹے کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے باپ امیر المومنین نے بحیثیت امیر المومنین یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بندہ حج تمتع نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بیت اللہ کے صحن میں، لوگوں کو جمع فرمایا، یا ایھا الناس، او لوگو، پہلے تم نے میرے باپ امیر المومنین کی بات سنی، آج ذرا میری بات بھی سنا۔ اب لوگ ایک دم متوجہ ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر بھی کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے باپ عمر بن خطاب نے کہا کہ کوئی بندہ حج تمتع نہ کیا کرے، آج کے بعد حج تمتع بند ہے۔ لیکن میں ایک نبی کا ادنا سا صحابی ہو کے کہتا ہوں کہ حج تمتع کیا کرو، یہ جائز ہے، یہ کرنا جائز ہے۔ اب اتنا بڑا لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یار یہ عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اب باپ کہہ رہا ہے حج تمتع نہ کیا کرو، بیٹا کہہ رہا ہے حج تمتع کیا کرو۔ کتنا بڑا اختلاف ہے۔ آج ہمارے چند بھائی آ کے جس وقت کوئی بات سنتے ہیں نا کتاب و سنت کی، تو کہتے ہیں چھوڑو جی، یہ تو کل ہم اس مسجد میں گئے تھے، اس مولوی صاحب نے کچھ اور ہی بات بتائی تھی، یہ بس ان مولویوں کے آپس کے جھگڑے ہیں، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور لڑائی یہاں تک چلی جاتی ہے کہ اللہ کے گھر کی رونق بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے گھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ وہ مالک کائنات آسمان میں آپ سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا صرف اس ایک بات کہنے کے اوپر۔ لیکن ہم ہیں کہ نہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب دو باپ اور بیٹا دونوں صحابی اختلاف پیدا ہو گیا، اللہ اکبر۔ لیکن لوگوں نے کہا عبداللہ آپ کی امیر المومنین باپ نے کہا کہ حج تمتع نہ کیا کرو، آپ کہتے ہیں حج تمتع کیا کرو۔ اب فیصلہ کرنا ہے، کس پہ ہوگا فیصلہ؟ یہ ہے مسلک اہل حدیث، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے منہج اہل حدیث، یہ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا منہج، جو جگہ جگہ گلیاں گلیاں بستی بستی نگر نگر ہر گلی محلے میں جا کے ہم ہوکا دیتے ہیں کہ لوگوں عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو مانو گے یا پوجو گے یا اس کو ماننے کی کوشش کرو گے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کہا سنو میری بات، ان الشریعت نزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا نزلت علی ابی عمر بن الخطاب، کہ شریعت میرے باپ عمر بن خطاب پہ نازل نہیں ہوئی بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ آج بات یہاں وہ چلے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں۔
آج بات میرے باپ عمر بن خطاب کی نہیں. لوگوں جس مسلک میں یہ ہو کہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات کے بعد اب تو کسی کی بات وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے. اور آج لوگ کہتے ہیں ہمارے اماموں کو مانو, اس کو مان لو, فلاں کو مان لو, فلاں کو مان لو, فلاں کو مان لو. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اتحاد چاہتے ہو, اتفاق چاہتے ہو, اتفاق یا رب کے قرآن پہ ہوگا یا محمد کے فرمان پہ ہوگا. نہ فقہ حنفی میں اتفاق ہے, نہ فقہ مالکی میں ہے, نہ فقہ حنبلی میں ہے, نہ فقہ شافعی میں ہے, نہ فقہ جعفری میں ہے. کسی فقہ میں اتفاق نہیں ہو سکتا. اتفاق ہو سکتا ہے یا رب کے قرآن پہ ہو سکتا ہے یا محمد کے فرمان پہ ہو. اور یہی الحمدللہ اہل حدیث کا منہج, یہی ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس, جو یہ عنوان جس کے تحت یہ کروائی جا رہی آج کا یہ پروگرام, اس کا یہی ہمارا درس ہے, یہی ہمارا سبق ہے, یہی ہمارا اعلان ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اسی بات کی دعوت دیتے چلے گئے. تو میرے بھائیوں, حالانکہ اس کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے دین اسلام کو مٹانے کے لیے, دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے, لیکن اللہ رب العالمین نے اس دین کو, دین اسلام کو قیامت کی دیواروں تک انشاءاللہ العزیز زندہ و تابندہ کر دیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اکبر. بھوکوں سے مٹانے کی کوشش کرو گے لیکن یہ مٹ نہیں پائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو میرے بھائیوں, ہمارا صرف اور صرف یہی مطالبہ ہے آپ احباب سے کہ آپ دوست اس اللہ کے گھر میں تشریف لاتے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان نوجوانوں کی محنت کو دیکھ کر, ان کی کوشش کو دیکھ کر کہ جن کا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے. یقین کرو آج تک انہوں نے ہم سے کبھی کوئی پیسے کا سوال بھی نہیں کیا اور ہم نے بھی کبھی ان سے کبھی کوئی پیسے کا سوال نہیں کیا. ہم بھی کہتے ہیں یہ محبت سے, یہ پیار سے, یہ الفت سے, یہ ایک دینی تعلق کو مضبوط بناتے ہوئے مسلک اہل حدیث کو لے کر, کتاب و سنت کی اس آواز کو لے کر ہم جائیں, نکلے, لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائیں. ہمیں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے تشریف لے آیا کریں اور اللہ کے اس گھر میں آ جایا کریں. آپ کی انشاءاللہ ہم خدمت بھی جتنی ہو سکے کر دیا کریں گے, آپ کو عزت سے بٹھایا بھی کریں گے اور آپ کے سامنے یہ رب کی کتاب میں بیان کیا کریں گے یا نبی کی حدیث بیان کیا کریں گے. کس سے کہانے ہمیں آتے ہوئے, نہ ہم کسی اور کی بات بتانا چاہتے ہیں. اور میں, صحیح بات ہے, یہ زیادہ بولنے کی میرے اندر شاید ہمت بھی نہیں تھی. تقریباً 3-4 دن سے میں بخار کی شدت میں تھا اور یہ کل کا جمعہ بھی میں نے بڑی مشکل سے اور اللہ سے دعائیں کر کے میں نے پڑھایا اپنی جگہ, اور آواز سے بھی شاید محسوس بھی ہو رہا ہوگا. اور میں عمران بھائی سے بلکہ معذرت بھی کر رہا تھا, 1-2 دفعہ اجازت بھی لی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نے ہر حال میں شرکت کرنی ہے. ساتھ میرے ایک اور قاری صاحب حمزہ صاحب کو بھی کہہ دیا کہ تاکہ آپ نہ آئے تو کم از کم اس کو تو لے کے لازمی پہنچیں گے نا. تو پھر ان کو بھی ساتھ لے کے مجھے آنا پڑا. بہرحال میں زیادہ دیر آپ کے درمیان اور آپ کے لیے کچھ میرا خیال انتظام بھی بھائیوں نے کیا ہوگا, کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کیا ہو. میں زیادہ دیر انشاءاللہ حائل نہیں ہونا چاہتا. تو میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے وعدہ ہے کہ ہر مہینے میرا انشاءاللہ ایک نہ ایک درس ادھر ہوا کرے گا اور 2-3 ماہ کے بعد انشاءاللہ ایک خطبہ جمعہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیا کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس سے یہ نہیں ہے کہ کوئی
میرا کمال ہوگا یا میں کوئی جماعت بہت بڑا کوئی فتح حاصل کر لوں گا، بلکہ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، انشاءاللہ آپ سے ایک تعلق اور یہ ایک رشتہ جو ہے یہ آپ کا انشاءاللہ مضبوط ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہر مہینے انشاءاللہ آتے رہا کریں گے، لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ جب کوئی پروگرام کے لیے آپ کو بلایا جائے، دعوت دی جائے، تو اپنے ساتھ ایک دو ساتھیوں کو ذرا کسی نہ کسی طریقے سے لے کے آیا کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہی کہو یا ایک پروگرام سنو، ان کو یہ بھی کہہ دو کہ یار آج میری طرف سے آؤ کھانے کی دعوت۔ یہاں انشاءاللہ انہوں نے انتظام تو کیا ہی ہوتا ہے، کھانے کے لیے تو لوگ ماشاءاللہ جو کچھ مرضی کرنا پڑے، کہاں سے بھی آنا پڑے، وہ تو آ ہی جاتے ہیں۔ آپ کو تو میں یہ نہیں بات کہتا، آپ تو ماشاءاللہ اللہ کے دین کی محبت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین قبول فرمائے، لیکن اپنے دوستوں احباب کو ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ اگر ایک بندہ تیرے کہنے سے، تیری محنت سے، اگر ایک بندہ اللہ کے گھر میں آ کے صرف نبی کی ایک حدیث سن گیا، ایک حدیث سن گیا، تو انشاءاللہ العزیز تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر اس نے اس حدیث کو سنا، اس کو پھر پرکھا، اس کو سمجھا، اس کو پھر اس کے اوپر عمل شروع کر دیا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ العزیز تیرے لیے یہ قیامت کے دن اللہ نجات کا سبب بنا دے گا۔ صرف ایک بات اگر تیرے کہنے سے، اور میں اگر اس کی مثالیں پیش کروں تو بے شمار میرے پاس مثالیں موجود ہیں۔ گجرات کے اندر، ضلع خوشحال کے اندر میں کئی گاؤں میں ہر مہینے، دو مہینے کے بعد میرے دروس ہوا کرتے تھے، لیکن وہاں الحمدللہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا کہ لوگ آتے گئے ایک بندے کی محنت سے آج الحمدللہ پورا گاؤں توحید و سنت کو مان چکا ہے، اور وہاں بڑے توحید و سنت کے مراکز بن چکے ہیں۔ اور آج اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ لازمی طور پہ جہاں ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنایا ہوگا، وہاں تھوڑا سا انشاءاللہ میرے لیے بھی وہ اللہ نے ضرور اس میں حصہ رکھا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں کہ بس نکل جاؤ، کہ بس تبلیغ انہوں نے کرنی ہے، لوگوں کو انہوں نے سمجھانا ہے۔ کنتم خیر امہ، اللہ نے پوری امت کی ذمہ داری لگائی، پوری امت کی ذمہ داری، تم کی بھی ذمہ داری، میری بھی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری، کہ جتنا جو بندہ دین کے لیے کر سکے اس کے لیے اس کو کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے۔ 24 گھنٹوں میں کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے اس معاملے کے لیے ضرور رکھیں کہ ہم نے آج کسی نہ کسی بندے کو جا کے دین کی دعوت دینی، توحید کی دعوت دینی، اپنی بات سناؤ بڑی محبت سے، پیار سے، الفت سے، نبی علیہ السلام سے اپنا تعلق، اپنی مضبوط محبت اس کے سامنے رکھو تاکہ اس کو پتا چلے یہ گستاخ نہیں ہے، یہ محب رسول ہے، اور اپنے عمل سے ثابت کرو۔ خدا کی قسم، جب لوگ مسلمان ہوتے تھے لوگ، تو لوگ ان کے چال چلن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے اوپر ایک رنگ نظر آنا چاہیے اہل حدیثیت کا۔ اگر یہاں ہماری مارکیٹ میں دکان ہے، اگر مارکیٹ میں دکان ہے تو کم از کم دور سے لوگ وہاں سے چل کے آئے کہ ہم نے فلاں مارکیٹ میں ایک اہل حدیث کی دکان ہے، ہم نے وہاں سے جا کے سودا لیا۔ اگر تو کوئی بندہ کوئی کام یہاں کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، دور سے لوگوں کو پہچان لو کہ یہ کاروبار، یہ جو کر رہا ہے، یہ چیز ہمیں یہاں سے لینی چاہیے، یہ اچھی بھی ملے گی، بہتر بھی ملے گی اور خوبصورت بھی ہوگی۔ کیوں؟ وہ ایک اہل حدیث کا کاروبار ہے۔ تو تب انشاءاللہ العزیز دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے کیسے قدموں میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ میں زیادہ بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، پہلے کافی ماشاءاللہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام احباب کا یہاں بیٹھنا آنا، جہاں سے تشریف لائے ہیں میرے معظم محبوب بھائی، بڑی محبت والے، بڑے پیار والے بھائی ہیں، اور میں دیکھا میں حیران ہو گیا ہوں کہ ماشاءاللہ کہاں سے چل کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص فضیلت الشیخ
مولانا عبدالصمد حفظہ اللہ تعالی وطعن اللہ بطول حیات ونفع اللہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ وہ بھی اپنا خصوصی وقت نکال کر آپ احباب کی رہنمائی کے لیے، آپ کو ہدایت کی باتیں بتانے کے لیے، کتاب و سنت کی بات سمجھانے کے لیے وہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جیسا حکیم فقیر بھی آپ کے سامنے آیا ہوں، وقت نکالا ہے، کچھ باتیں تو اتنی زیادہ نہیں کہہ سکا، لیکن اللہ رب العالمین شاید یہی تھوڑا سا وقت اگر یہ سفر ہی اللہ اپنی بارگاہ میں لکھ دے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن نجات کے لیے یہی کافی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔